اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد والصلاة والسلام علی مصدر الخیر واشرف بریتہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین اما بعد۔ برادران گرامی، گزشتہ گفتگو فضیلت ماہ رمضان المبارک کے متعلق تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ شعبانیہ جو بڑا مشہور ہے، جو مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی موجودگی میں رسالت مآب نے ارشاد فرمایا، اور یہ خطبہ یقیناً صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، خطہ عرب کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، یا ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے، عالم اسلام کے لیے، اور آنے والی ہر نسل کے لیے، قیامت تک جو لوگ پیدا ہوں گے سب کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور مختلف مواقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا، لوگوں سے کہا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو یہاں موجود ہیں، میں نے جو بات انہیں کہی ہے انہوں نے سن لی ہے، انہیں چاہیے کہ جو یہاں موجود نہیں ہے، یہاں سے جو لوگ غائب ہیں ان تک میری بات کو پہنچائیں۔ تو اس خطبے کے متعلق بھی رسالت مآب یقیناً یہی چاہتے تھے کہ یہ بات آنے والے زمانوں میں جو لوگ پیدا ہوں گے ان کے لیے، ان تک یہ بات منتقل ہو، ان تک پہنچائی جائے۔ اور آج کے دور میں تو یہ میڈیا کا دور ہے، اس میں لوگ مختلف موضوعات، دنیاوی موضوعات ڈسکس کرتے ہیں اور اس کی تشہیر کرتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، اور اس پہ لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، ماہ رمضان المبارک کی فضیلت پر یہ خطبہ لوگوں تک منتقل کیا جائے اور انہیں پہنچایا جائے کہ آپ کا نبی آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ تو بات یہاں پہنچی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، کہ اپنے مسکین لوگوں پر اور فقیر اور فاقہ کش تنگ دست لوگ جو ہیں ان کہ خصوصی طور پہ صدقہ و خیرات دو اس ماہ رمضان المبارک میں۔ تو اس کا ثواب بھی اس مہینے میں خصوصی طور پہ باقی مہینوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے، اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہوئے اپنے فاقہ کش اور مسلمان بھائی، غریب لوگ، محتاج اور نادار لوگ جو ہیں ان کی اگر مدد کرتا ہے، مالی تعاون ان کے ساتھ کرتا ہے، اگر ان کے گھر میں کھانے پکانے کو کچھ نہیں ہے تو اس کا کوئی اہتمام کرتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق خصوصی طور پہ سفارش فرما رہے ہیں اور تلقین فرما رہے ہیں رسالت مآب کہ اپنے فقیر اور مسکین مسلمان بھائیوں کی مدد کرو اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وقروا کبارکم، کہ اپنے بزرگوں کا احترام کرو۔ وہ باقی مہینوں میں ہونا چاہیے لیکن اس مہینے میں خصوصی طور پہ فرما رہے ہیں یہ تمہارے عمر رسیدہ لوگ ہیں، سفید ریش لوگ ہیں، یا تمہارے اپنے خاندان میں، اپنے گھر کے اندر باپ ہے، ماں ہے، بڑا بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، باقی جو بڑے رشتہ دار ہیں، ان کا احترام کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کے حکم پر عمل کرنا، جو کچھ وہ کہیں اس کو ماننا، تسلیم کرنا، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اس ماہ رمضان المبارک میں۔ اگر انسان والدین کا دل دکھا کر اور ان کی نافرمانی کر کے، ان کی معصیت کر کے اگر انسان مسجد میں جا کر بیٹھ کر اعتکاف کرے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ اعتکاف ہی نہیں ہوگا جب ماں کا دل راضی نہ ہو، باپ کا دل راضی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ باپ گھر میں داخل ہو اور بیٹا وہاں پہلے سے بیٹھا ہوا ہو اور باپ آئے اور بیٹا بیٹھا رہے، نہیں، بیٹے کو چاہیے کہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، اپنے باپ کا احترام کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بازار میں جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا ایک نوجوان کو، جو بوڑھا باپ پیچھے چل رہا تھا اور نوجوان آگے چل رہا تھا، تو آپ نے اس نوجوان کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ ایھا القادم کف، نوجوان ذرا رک اور سن، جتنے قدم بھی تو اپنے باپ کے آگے چلا ہے اتنے دن تیری زندگی سے، عمر سے اللہ تعالیٰ نے کم کر دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑوں کا احترام، اپنے بزرگوں کا احترام، اپنے والدین کہ وقار کو بحال رکھنا، یہ انسان کی زندگی کو طویل کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی انسان اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا، اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کرتا، تو اس کی زندگی یقیناً کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔
اور آگے فرماتے ہیں کہ ورحموا صغارکم، اور اپنے چھوٹوں پر رحم کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ بڑے جو ہیں ان کا احترام کیا جاتا رہے اور بڑے چھوٹوں کا احترام نہ کریں، ان سے پیار نہ کریں، ان پر شفقت نہ کریں۔ روایت کے لفظ ہیں کہ بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کا احترام کریں، چھوٹوں کو چاہیے بڑوں کا احترام کریں۔ چھوٹوں کو چاہیے بڑوں کا احترام کریں اس لیے چونکہ بڑوں کی نیکیاں زیادہ ہیں، اور بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کا احترام کریں اس لیے چونکہ چھوٹوں کے گناہ کم ہیں۔ تو یہ طرفین سے یہ چیز ہونی چاہیے، چھوٹوں کو چاہیے بڑوں کا احترام کریں، اور بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں پر رحم کریں، ان پر شفقت کریں، لوگوں کے سامنے ان کی تذلیل نہ کریں، مار پیٹ نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں۔ تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور صلہ رحمی کرو اس ماہ رمضان المبارک میں خصوصی طور پر۔ صلہ رحمی یعنی اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ اگر کسی کے دل میں کسی اپنے رشتہ دار کے لیے کوئی قدورت موجود ہے، کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، تو جیسے ہی ماہ مبارک کا چاند نظر آئے تو انسان کو چاہیے کہ اس قدورت کو صاف کرے، اپنے دل سے نکال دے، پاک کرے، اور اس کے دروازے پہ چل کے جائے اور کہے کہ بھئی ماہ مبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، اس لیے میرے دل میں جو بات تھی میں اس کو ختم کرتا ہوں، اور آپ بھی ختم کریں۔ کبھی ٹیلی فون پر کبھی حال احوال پوچھ لیا کسی رشتہ دار کا، ایک دن ایک کا پوچھ لیا، دوسرے دن دوسرے کا حال احوال، راستے میں آتے جاتے کہیں ملاقات ہو گئی تو سلام دعا کر لی، حال احوال پوچھ لیا۔ اور صرف حال احوال ہی نہیں بلکہ اگر اسے مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کی جائے، مالی مدد کی ضرورت ہے، روحانی مدد کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے، معنوی مدد بھی ہوتی ہے، مادی مدد بھی ہوتی ہے، دونوں قسم کی مدد انسان اس کی کرے اور اس سے تعلقات اپنے بحال رکھے، اور قطع رحمی نہ کرے بلکہ صلہ رحمی کرے اس ماہ رمضان المبارک میں۔ اس کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں کہ وَاحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اور اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، خصوصاً اس مہینے میں ماہ رمضان المبارک میں انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، چونکہ زبان ایک سرکش وحشی جانور کی طرح ہے، اگر اس کو لگام نہ ڈالی جائے تو یہ بہت زیادہ گناہ کرتی ہے، اور جتنے بھی انسان کے اعضاء ہیں، انسان حواس خمسہ، ان میں سب سے زیادہ جس عضو کے ساتھ انسان گناہ کر سکتا ہے اور آسانی سے گناہ کر سکتا ہے وہ زبان ہے۔ آنکھ کو گناہ کرنے کے لیے بھی کوئی وسیلہ چاہیے، کوئی سبب چاہیے، سامنے کوئی منظر چاہیے جس کو انسان دیکھے تو تب وہ آنکھ سے گناہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے سماعت کا کانوں کا گناہ ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی ایسا وسیلہ چاہیے، مثلا کوئی موسیقی چل رہی ہو، کوئی گانا چل رہا ہو جس کی آواز انسان تک پہنچے، یا کوئی غیبت کر رہا ہو، کسی کی کا شکوہ اور عیب جوئی کر رہا ہو انسان، تب اس کو سنے۔ لیکن زبان سے جو گناہ ہے وہ اسے ان اسباب کی ضرورت ہی نہیں ہے، بغیر کسی سبب کے انسان رات کے اندھیرے میں تنہا کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور روشنی بھی موجود نہیں اور بالکل تاریکی اور اندھیرے میں بیٹھا اور اکیلا بیٹھا ہے، پھر بھی زبان سے گناہ کر سکتا ہے۔ اندھیرے کمرے میں انسان آنکھ کا گناہ نہیں کر سکتا، اندھیرے میں نہیں ہو سکتا۔ سامنے اگر کوئی ایسی چیز چل نہیں رہی ہو جس کی آواز نہیں آ رہی تو انسان موسیقی اور غنا وغیرہ یا غیبت کسی قسم کی گناہ نہیں کر سکتا، سامنے موجود نہیں ہے۔ لیکن تنہا اور تاریک اور اندھیرے کمرے میں اگر اکیلا بیٹھا ہے تو زبان سے پھر بھی گناہ کر سکتا ہے، کسی کو گالی دے سکتا ہے یا گانا گا سکتا ہے، کوئی موسیقی جو ہے وہ کر سکتا ہے اپنی زبان سے، یہ گناہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے زبان کا گناہ جو ہے وہ بڑی آسانی سے ہوتا ہے عزیزان گرامی، اس لیے چاہیے کہ نبی فرما رہے ہیں کہ اس ماہ رمضان المبارک میں خصوصی طور پہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، اسے لگام ڈال کے رکھے۔ گزشتہ ادوار میں اسی لیے گزشتہ امتوں میں خاموشی کا روزہ رہا ہے، کیونکہ علماء اخلاق نے جو گناہ گنوائے ہیں جو زبان سے انسان کر سکتا ہے ان کی تعداد 200-250 تک ہے، ایسے گناہ انواع و اقسام کے گناہ جو انسان زبان سے کر سکتا ہے۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا کے متعلق بھی ہے کہ وہ روزے سے تھیں تو انہوں نے روزہ جو رکھا ہوا تھا وہ بولی نہیں ہے، اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھ لو، فاشارت الیہ، اشارہ کیا اس بچے سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ تو قوم نے کہا کہ
कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या, ये बच्चा जो नवज़ायदा बच्चा है, मैं इससे कैसे बात कर सकते हैं, ये तो बोल सकता ही नहीं है। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने जो इशारा किया और ख़ुद नहीं बोली, चूँकि उन्होंने खामोशी का रोज़ा रखा हुआ था। तो इंसान बहुत से ऐसे गुनाह हैं, यहाँ हम जो रोज़ा रखते हैं वो भी सिर्फ शिकम का रोज़ा थोड़ी है। रोज़ा तो दरअसल हकीकत रोज़ा ये है कि इंसान के हाथ को रोज़ा हो, उसके पाँव को रोज़ा हो, उसकी ज़ुबान को रोज़ा हो, उसकी आँख को रोज़ा हो, उसके कानों को रोज़ा हो, किसी की ग़ीबत न सुने, कोई गलत चीज़ ना देखे, ज़ुबान से कोई गलत कलेमा न कहे, झूठ न बोले, तहमत न लगाए, किसी पे ऐब जोई न करे, किसी की ग़ीबत न करे, किसी पे इल्ज़ाम तराशी न करे, किसी की दिल शिकनी न करे। इसलिए फरमा रहे हैं वहफ़िज़ू अलसिनतकुम, इस माह रमज़ान मुबारक में अपनी ज़ुबान की ख़ुसूसी तौर पे हिफाजत करो। और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं वग़ुज़्ज़ू अम्मा ला युहिल्लु नज़र इलैहि अबसारकुम, और अपनी निगाहों को, अपनी नज़रों को बचाओ ऐसी चीज़ों से जिनका देखना तुम्हारे लिए जायज़ और हलाल नहीं है। तो आँखों की हिफाजत, आँखों का रोज़ा ये ख़ुसूसी तौर पे ज़रूरी है इस माह रमज़ान मुबारक में कि इंसान अपनी कोई ऐसी चीज़ ना देखे जिसका देखना जायज़ न हो। व अम्मा ला तुहिल्लुल इस्तिमा इलैहि अस्माअकुम, और अपनी समाअतों को बचा के रखो ऐसी चीज़ों से जिनका सुनना तुम्हारे लिए हलाल नहीं है और जायज़ नहीं है। और ये समाअत का गुनाह वो गुनाह है जो हमारे मुआशरे में यूँ सिरायत कर गया, जिस तरह सांप डसने पे उसका जहर पूरे जिस्म में सिरायत कर जाता है। मुआशरे का नासूर बन गया है ये समाअत का गुनाह जो है। आप बस में सफ़र करें, ड्राइवर ने ऊंची आवाज़ में गाना यूँ लगा रखा है, बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, औरतें बैठी हैं, पर्दा दार ख़वातीन बैठी हुई हैं, शरीफ लोग बैठे हुए हैं, बारिश लोग बैठे हुए हैं, दीनदार लोग बैठे हुए हैं। बिलाखिर कभी लोग बोल भी पड़ते हैं कि भाई इसकी आवाज़ को बंद कर दो, बंद करो ये गाना। कभी दरख्वास्त कबूल हो जाती है, कभी कबूल नहीं होती। तो वो ड्राइवर को ये समझ नहीं आती कि 60-70 सवारियाँ जो मेरी बस में मौजूद हैं, सब को मैं इस गुनाह में शरीक कर रहा हूँ, उसका सबब मैं मान रहा हूँ, उनका गुनाह जो है वो मेरी पुश्त पर भी है। सिर्फ मेरे गुनाह का बार मेरी पुश्त पर नहीं है, 70 सवारियों के गुनाह का बार मेरी पुश्त पर है। आप किसी गली से गुज़रें, किसी सड़क से गुज़रें, दुकानदार ने इतनी ऊंची आवाज़ में मौसीकी लगा के रखी हुई थी कि जितने लोग वहाँ से गुज़र रहे होते हैं सब उसमें मुलविस होते हैं, और सबब वो दुकानदार बन रहा है। वे बेवजह एक गुनाह को बढ़ावा दे रहे हो, फैला रहे हो, मुआशरे में दूसरे लोगों को मुलविस कर रहे हो। कुछ ख्याल करो। अगर इस गुनाह को आपने करना ही तो अकेले में करें, तन्हाई में अपनी ज़ात तक महदूद रखें आप, न कि पूरे माशरे को। आप ट्रैक्टर ड्राइवर को देख लें, खेत में बहाल भी चला रहा है और ख़ुद अपने ट्रैक्टर की आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि उसको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा ख़ुद को, लेकिन 1-1.5 मील तक उसके जो गाना लगा रखा है उसकी आवाज़ वो घरों में बैठे हैं वहाँ पहुँच रही है। कोई मरीज़ आराम कर रहा है, कोई बच्चा होमवर्क कर रहा है, कोई इंसान कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, कोई नवाफिल पढ़ रहा है, तो सब को उस गुनाह की लपेट में ले रहा है। और उसके ड्राइवर के अपने हिस्से में क्या आ रहा है? सिर्फ गुनाह। सिर्फ ये नहीं अपने चलाने का नहीं, दूसरों को जो उसमें मुलविस कर रहा है। कई मरतबा ऐसा होता है मस्जिद में हम लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और बाहर से ट्रैक्टर ड्राइवर गुजरता है या कोई ऐसा आदमी, बल्कि अब तो ये हो गया है कि मोबाइल ऑन करके उसको गाना ऑन करके जेब में डाला हुआ है, सड़क पर साहब चले जा रहे हैं नौजवान और ख़ुद भी सुन रहे हैं और जो करीब से गुज़र रहे हैं उनको भी उससे मुलविस कर रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिद्दत से रोक रहे हैं कि इस महीने में ख़ुसूसी तौर पे, बाकी महीनों में भी ये चाहिए, ये अखलाकी जुर्म है, इस अखलाकी जुर्म से इज्तनाब होना चाहिए। फरमाने अम्मा ला तुहिल्लुल इस्तिमा इलैहि अस्माअकुम व तहन्ननु अला अयतामिन नास, और लोगों के यतीम बच्चों पर उसी तरह से शफ़क़त और मेहरबानी करो, कमा तहन्ननु अला अयतामिकुम, जिस तरह के तुम अपने यतीम बच्चों पर रहम और शफ़क़त करते हो। यतीम बच्चे आपकी हमसायगी में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में मौजूद हैं, उनको ख्याल रखना चाहिए। माह रमज़ान मुबारक में ऐसा ना हो कि कोई यतीम बच्चा भूखा सो जाए। रिवायत के लफ्ज़ हदीस है बाकायदा कि एक इंसान जब किसी यतीम बच्चे के सर पे शफ़क़त से हाथ रखता है तो जितने उस यतीम बच्चे के सर के बाल उसके हाथ के नीचे आते हैं उतने ही उस हाथ रखने वाले के गुनाह उसके नाम अमल से धो दिए जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं।
تو یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ انسان کسی یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھ دے، دو پیار کے بول اس سے بول لے، تھوڑا سا اسے تسلی دے دے، تھوڑی سی اس یتیم کی مدد کر دے۔ اور خصوصاً اس ماہ رمضان المبارک میں ارشاد فرما رہے ہیں تحننوا علی ایتام الناس کما تحننوا علی ایتامکم، اور آگے فرماتے ہیں وتوبوا الی اللہ من ذنوبکم، اور اس مہینے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو اس اللہ کی بارگاہ میں۔ حق یہ ہے کہ اس مہینہ ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آئے تو انسان غسل توبہ کرے، 2 رکعت نماز توبہ پڑھے اور عہد کرے، وعدہ کرے اپنے مالک سے کہ مالک جتنے بھی گناہ مجھ سے 11 مہینوں میں ہوئے ہیں ان کی سن سے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور تیرے ساتھ یہ عہد کرتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ یہ گناہ نہیں ہوں گے مجھ سے، اور میرے گزشتہ گناہوں کو تو مالک معاف فرما دے۔ تو خالق کائنات انسان کے یقیناً ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَوَاتِكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو بلند کرو دعا کے لیے جب نماز کا وقت آئے، اپنی نماز کے اوقات میں خصوصی طور پہ دعا کا اہتمام کرو، کیونکہ نماز کا وقت عام وقتوں کی طرح نہیں ہوتا ہے، یہ خصوصی وقت ہوتا ہے جب دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صبح کی نماز کا وقت ہے، یہ ظہر عصر یا باقی پنجگانہ نمازوں کے اوقات جو ہیں ان میں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کا دروازہ، برکت کا دروازہ، مغفرت کا دروازہ، اور رحمت الہی خصوصی طور پہ متوجہ ہوتی ہے انسان کی طرف نماز کے وقت میں۔ ایک اہم وقت ہوتا ہے اور ایک خصوصی وقت ہوتا ہے، اور خصوصاً وہ نماز اگر ماہ رمضان المبارک کی نماز ہے تو اس میں انسان اگر مالک کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مالک میری اس نماز کو قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو یقیناً رب رحیم و کریم معاف فرماتا ہے۔ تو یہ خطبہ بھی جاری ہے، ختم نہیں ہو سکا چونکہ ویڈیو مختصر کرنی ہے، تو یہ بات ہے آخری جو آج آپ کی خدمت میں رسالت میں آپ کی عرض کر رہا ہوں کہ وَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ، کہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرو اس رب رحیم و کریم کی بارگاہ میں، فی اوقات صلواتکم، اپنی نمازوں کے اوقات میں، تاکہ رب رحیم و کریم تم پر رحم کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔